أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, we are studying political science for class 9th, and today, that's on 16th of June 2020, we are going to discuss about election campaigns. So what does this election campaign mean? اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ دا ووٹر لسٹ اینڈ نامینیشن آف دا کینڈیڈیٹس. سو ووٹر لسٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک لسٹ پریپیئر کیا جاتا ہے جس میں نیمز آف دا ووٹرس یعنی جس کی منیمم ایج جو کینڈیڈیٹس کی ہوتی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے وہ ہم نے دیکھا کہ اٹس اباؤٹ 18 ایئرس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے دیٹ پریپیئرز اے لسٹ آف ایچ ووٹرس دیٹ لسٹ از کالڈ ایز دا ووٹر لسٹ. تو بعد میں ہم نے دیکھا نامینیشن میں ہم نے کیا دیکھا جو ووٹرز جو ہوتے ہیں یعنی ایک سٹیزن جو ہوتا ہے وہ ایک ووٹر بھی ہو سکتا ہے ایک کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ووٹر بننے کے لیے اس کی ایج ہونی چاہیے 18 ایئرس اور کینڈیڈیٹ کے لیے اس کی ایج ہونی چاہیے 25 ایئرس منیمم 25 ایئرس. سو الیکشن سے پہلے اگر کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کو ایک فارم بننا پڑتا ہے. دیٹ فارم از کالڈ ایز نامینیشن فارم. سو آج ہم پڑھیں گے الیکشن کمپین کے بارے میں. یہ الیکشن کمپین ہوتی کیا ہے؟ یعنی الیکشن جو انتخابات کی جو یہ عمل ہے اس میں جو یہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ایک مہم چلاتے ہیں اینڈ دیٹ کمپین از کالڈ ایز الیکشن کمپین. کمپین کا مطلب ہے مہم چلانا. الیکشن کمپینز جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسی عمل ہے ایسی پروسیس ہے ایسا ایک میکانزم ہے جس میں یہ آزادانہ طور پر ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ آئیڈیاز کے بارے میں ڈبیٹس اینڈ ڈسکشنز کیے جاتے ہیں. صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک بہترین کسی کینڈیڈیٹ کا انتخاب کریں. اس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کریں جو کینڈیڈیٹ ہماری جو ضروریات ہیں چاہے وہ واٹر ہو چاہے وہ الیکٹرسٹی ہو چاہے وہ ڈرینیج سسٹم ہو. سو کن کے ہاتھوں میں یہ کینڈیڈیٹ کا جو تاج ہے کس کے سر پر ہونا چاہے اس چیز کو ہم اوپنلی اس میں فری اینڈ اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. اور یہ بھی طے کیا جاتا ہے ان الیکشن کمپینز یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو کون سی پارٹی ہوگی جو بیٹر گورنمنٹ ہوگی جو بہتر حکومت چلائے گی. سو انڈیا کی بات اگر ہم کریں گے جو یہ الیکشن کمپینز ہوتے ہیں الیکشن مہم کا جو یہ مدت ہوتی ہیں یہ جب کینڈیڈیٹس کا لسٹ یہاں پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا جو کینڈیڈیٹس کا لسٹ فائنلائز کیا جاتا ہے اور جب ڈیٹ آف پولنگ فکس کی جاتی ہیں یعنی الیکشن سے پہلے دو چیزیں کی جاتی ہیں. ایک تو جو بھی کینڈیڈیٹس میدان میں اترتے ہیں چاہے ایک کانسٹیچوئنسی میں کانسٹیچوئنسی کی بات ہم کریں گے ایک کانسٹیچوئنسی میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کے لیے ایک لسٹ فائنلائز کیا جاتا ہے. اور جب یہ لسٹ فائنلائز کیا جائے گا اور ڈیٹ آف پولنگ فکس کی جائے گی تو اس سے پہلے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں اباؤٹ 2 ویکس کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ الیکشن کمپین ان 2 ہفتوں میں ہوتی ہے. انڈیا کی بات ہم کرتے ہیں. سو انڈیا میں الیکشن کمپین ٹیکس پلیس فار اے 2 weeks period between the announcement of the final list of the candidates and date of polling. Fine. تو یہ ساری پروسیس جو ہوتی ہیں اس کمپین میں اس الیکشن کمپین میں اب ہم دیکھیں گے کیا 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 جاتا ہے. پہلی بات اس میں یہ کی جاتی ہیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو پارٹی سلیکٹ کرتی ہیں سمبل دیتی ہیں
جس کو ہم نشان کہتے ہیں. یہ کینڈیڈیٹس ان الیکشن کمپینس کے دوران اپنے ووٹرز جو ان کے اپنے خاص ووٹرز ہوتے ہیں یا عام ووٹرز بھی ہم کہیں گے یا اپنے ورکرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. الیکشن کمپینس تھرو الیکشن کمپینس the candidates contact their voters. They also contact the political leaders. جو بھی بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں, political leaders جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ڈفرینٹ میٹنگز بھی کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی اس کینڈیڈیٹ کو چنتے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو موبلائز کرتے ہیں, اپنا سپورٹ پانے کے لیے ان کو موبلائز کرتے ہیں ان کمپین کے ذریعے, ان کمپین کے دوران, ان الیکشنز کمپینز جو ہوتے ہیں ان کے دوران. اس میں کیا دیکھا ہم نے, دی کینڈیڈیٹس کنٹیکٹ دی ووٹرز, پولیٹیکل لیڈرز ایڈریس الیکشن میٹنگس, اینڈ پولیٹیکل پارٹیز موبلائز دیئر سپورٹرز. So that was all about election campaign. Now we will discuss another subtopic in this lecture, that is when election campaign is over, when the elections are coming, another setup, another process is done here, that's polling and counting of votes. Polling and counting of votes یعنی اب ووٹ ڈالنے کی عمل شروع ہوتی ہے, اور ووٹ ڈالنے کے بعد اب ووٹس جو ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹ کیسے کیا جاتا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات اس میں آتی ہے وہ دن جب تمام ووٹرز جو ہوتے ہیں جن کی ایج, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ جانا ہے, جن کی ایج منیمم 18 ایئرز ہوتی ہیں, جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں, جس دن وہ ووٹ ڈالتے ہیں, that very day is called as election day. So election day, what's election day? Election day is a day when voters cast their vote, is called as election day. Okay? یہ ووٹنگ جو ہوتی ہیں یہ بھی ڈفرینٹ مطلب سٹیجز میں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کتنے پوائنٹس آتے ہیں اس میں, کتنے سٹیپس آتے ہیں اس میں. تو پہلا سٹیپ جو ووٹنگ میں آتا ہے, ووٹر کو کیا کرنا پڑتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ووٹر کو جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو کون سی چیز دکھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات اس میں آتی ہے اس سٹیزن, اس شہری وہ شہری جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہو. یعنی پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ووٹر لسٹ تیار کیا جاتا ہے بیفور الیکشن سٹارٹس. اس ووٹر لسٹ میں اگر ایک شخص کا نام درج ہو, سو دیٹ از ایلیجیبل ٹو کاسٹ ووٹ. وہی ایلیجیبل ہوتا ہے ٹو کاسٹ ووٹ, یعنی ووٹ ڈالنے کے لیے. اگر وہ اس لسٹ میں آتا ہے, سو ہی کین گو ٹو دا نیئر بائی پولنگ بوتھ. اس کے علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے, اس کے علاقے میں ایک پولنگ بوتھ رکھا جاتا ہے تھرو ایڈمنسٹریشن. وہ اس پولنگ بوتھ میں جائے گا, وہاں وہ ووٹ ڈالے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے. فائن. سو دوسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے, اب ووٹر جو ہوتا ہے وہ الیکشن بوتھ کے اندر داخل ہوتا ہے. جب وہ الیکشن بوتھ کے جس الیکشن بوتھ میں وہ داخل ہوتا ہے, وہاں الیکشن آفیشلز ہوتے ہیں جو وہاں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. وہ باضابطہ طور پر اس ووٹر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ الیکشن لسٹ ہوتا ہے, وہ ووٹر لسٹ ہوتا ہے. وہ اس ووٹر لسٹ کو اچھے سے چیک کرتا ہے کہ اس شخص کا نام اس ووٹر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے دین اٹ از اوکے. سو اس کو اس کی انگلی پہ ایک نشان ڈالا جاتا ہے. ٹھیک, اور ناؤ ہی از الاؤڈ ٹو کاسٹ ہز ووٹ. اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ وہاں جائے, آپ ووٹ ڈالیں. ٹھیک, تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسری بات اس میں آتی ہے, وہاں الیکشن بوتھ میں ہر ایک کینڈیڈیٹ کا اپنا اپنا ایجنٹ ہوتا ہے, یعنی اپنے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں. یہ الیکشن ایجنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی اس الیکشن بوتھ کے اندر ہوتے ہیں. تو اب یہ ان ایجنٹس کا یہ کام ہوتا ہے, ان کو اچھے سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ الیکشنز میں کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان اے فیئر وے. اٹ شوڈ بی ان اے فیئر وے. سو اب الیکشنز میں
ہم نے دیکھا کہ ووٹرز جو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے, انہوں نے اپنے جس کو وہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کو وہ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے حق میں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں تھرو اے مشین دیٹس کالڈ ایز EVM, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے. EVM جو ہوتی ہیں اس کو سیل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک مخصوص ایک سیکیور پلیس میں رکھا جاتا ہے, انڈر سیکیورٹی. سو اس کے بعد کچھ دن ہوتے ہیں, اب یہ اعلان کیا جاتا ہے, اب ایک دن اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اب ووٹ کب گنے جائیں گے. اب یہ گننے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کاؤنٹنگ ڈے. کاؤنٹنگ ڈے میں کیا ہوتا ہے, جو ساری جو EVMs ہوتے ہیں, جتنے بھی کنسٹیچوئنسیز میں, جتنے بھی ایریاز میں ہم نے یہ EVMs رکھے تھے, جتنے بھی پولنگ بوتھس میں ہم نے یہ EVMs رکھے تھے, یہ سیلڈ ہوتے ہیں. اب کاؤنٹنگ کے دوران ان سیلڈ EVMs کو اوپن کیا جاتا ہے, کھول دیا جاتا ہے. اب چونکہ کھول دیے جاتے ہیں, اس میں جتنے بھی ووٹرز نے جو ووٹ ڈالے ہوتے ہیں, اب ان ووٹس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سو آفٹر کاؤنٹنگ دیز ووٹس, اب لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ نے ہائیسٹ نمبر آف ووٹ سیکیور کیے ہیں ان اے کنسٹیچوئنسی. اب جس نے بھی ہائیسٹ نمبر آف ووٹ سیکیور کیے ہوتے ہیں ایک کنسٹیچوئنسی میں, ایک سیٹ میں, اس کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو. سو اس کے بعد ایک ریپرزینٹیٹیو کو منتخب کیا جاتا ہے, الیکٹ کیا جاتا ہے. سو دیٹ واز, my dear students, that was all about election campaign. And in this election campaign process, we also discussed polling and counting votes. So that was all about. I hope you have well understood the topic. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.